السلام علیکم ڈیئر پٹواریوں، کیسے ہو آپ؟ ڈیئر پٹواریوں، الیکشن کے رزلٹس آ گئے ہیں، الیکشن 2024 کے، اور بہت حد تک ان ایکسپیکٹڈ بھی ہیں، کیونکہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا شاید کہ اب چونکہ عمران خان کے پاس بلے کا نشان نہیں رہا تو شاید اس طرح سے عوام شاید اس کے جو سپورٹرز ہیں وہ ووٹ ڈالنے نہ آئیں، لیکن ہوا بہت مختلف ہے، اور عوام نے بہت زیادہ ووٹ جو ہیں عمران خان کو ڈالے ہیں۔ اگر اس وقت سچی بات کی جائے تو یہ بات کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس وقت جو پاکستانی عوام ہے اس کا ٹرینڈ زیادہ عمران خان کی طرف ہے، اور زیادہ تر یہ جو ڈیمیج ہوا ہے یہ پنجاب میں ہی ہوا ہے، کیونکہ سندھ میں تو اگین پیپلز پارٹی نے کلین سویپ کیا ہے۔ جو کراچی میں ایم این اے کی سیٹس ملی تھیں لاسٹ الیکشنز میں، وہ بھی اب عمران خان کے پاس نہیں رہیں۔ کے پی کے میں ہمیشہ کی طرح عمران خان کی پارٹی جیتی ہے، اس کے آزاد امیدوار، لیکن جو ڈیمیج ہوا ہے وہ پنجاب میں ہوا ہے بہت زیادہ۔ پچھلی دفعہ بھی نون لیگ کی سیٹیں زیادہ تھیں، اس دفعہ بھی نون لیگ کی سیٹیں پنجاب میں شاید کچھ زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو آزاد، بلکہ اچھی خاصی زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود جو مسلم لیگ نون کی جو گرتی ہوئی جو شہرت ہے وہ ایک بہت obvious ہے، اور انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے کہ پرفارمنس جو بھی خراب کرے اس کا جو ملبہ ہے نون لیگ کے اوپر ہی آ کے گرتا ہے۔ اس کی وجہ میرے خیال میں سب سے زیادہ تو یہ کہ جو پچھلے 1.5 سال میں جو حکومت بنائی تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے نون لیگ نے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو، کیونکہ 1.5 سال میں کوئی اچھی خبر دیکھنے کو نہیں ملی، ہر چیز کی ریٹ زیادہ ہو گئے، ہر چیز مہنگی ہو گئی، تو عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل سکا، تو لوگوں کی ہمدردیاں بیک ٹو عمران خان ہو گئی۔ اس کے اوپر بعد میں کبھی بات کریں گے۔ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ دھاندلی کے الزامات کا ہے۔ یہ جتنی سیٹیں مسلم لیگ نون کی شو ہو رہی ہیں، جیسے کہ 70 سے 75 کے درمیان میں، ان میں بھی کافی سیٹس پہ ایشو چل رہا ہے اس وقت، اور میرے خیال میں شاید اگر فری اینڈ فیئر فیصلہ ہو ان کا تو شاید 5 سے 10 سیٹیں شاید اور مسلم لیگ نون کی کم ہو جائیں۔ بہرحال آئی ایم ناٹ شیور کہ دھاندلی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، کتنی ہوئی تھی، لیکن کچھ سیٹوں پہ جس طرح خاص طور پہ عمران خان جو نواز شریف کی سیٹ ہے، خواجہ آصف کی سیٹ ہے، یہاں پہ کافی زیادہ ایک دم سے ان ایکسپیکٹڈ رزلٹس ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ اگر یہ سیٹیں اگر ان پہ فری اینڈ فیئر فیصلہ ہو تو شاید جو ہے وہ یہ سیٹیں ہارنی پڑیں، شاید کچھ اور سیٹیں بھی ہارنی پڑیں، تو کافی زیادہ نقصان ہوا ہے۔ ہم اس بات پہ مکمل طور پہ اس بات کو مان لینا چاہیے۔ دیکھیں، غلطی پہلے سے بہتری اسی صورت میں آ سکتی ہے کہ اگر آپ اپنی غلطیوں کو ایڈمٹ کریں، اور غلطیاں یہی ہیں، اور اپنی سب سے بھی پہلے اپنی جو کریکٹ سچویشن ہے وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے، اور کریکٹ سچویشن یہی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ فیم میں بہت زیادہ گر گئی ہے، اور یہ سیٹس جو جیتی ہیں، یقین کریں کہ یہ بے شک وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے رہے کہ سب سے بڑی پارٹی آفیشیلی تو ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار جو ہیں وہ کسی پارٹی میں نہیں آتے، لیکن ریالٹی ہم سب کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون یہ الیکشن جو ہے اس کو یہی کہا جائے گا کہ وہ ہار گئی ہے، اور اگر اس کی جو ایز اٹ از منو ان جتنی سیٹس ہیں 70 to 75 ان کو بھی کاؤنٹ کریں تو یہ بھی میرے خیال میں کسی بھی صورت ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک بہت بڑی جماعت ہے جو کہ 2013 میں اتنی زیادہ اس نے سیٹس لی ہیں، اس سے پہلے بھی ہمیشہ کلین سویپ کرتی رہی ہے، اور اب اس دفعہ حالانکہ پچھلے پی ٹی آئی کے 1.5 سال 3.5 سال اچھے نہیں رہے، لیکن اس کے باوجود کچھ غلطیاں ایسی ہوئیں جس کے اوپر کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو اس وقت جو ہے اسپیشلی چونکہ عمران خان نواز شریف کی اپنی سیٹ جو ہے وہ بھی کافی ڈاؤٹ فل ہے، میرا نہیں خیال کہ اس وقت پاکستان مسلم اور عوام جو ہے، عوام اس وقت جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ پی ایم ایل این کو جتنی سیٹس ملی ہیں یہ بھی فیئرلی ملی ہیں، اور کسی صورت بھی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس وقت عوام کی فرسٹ چوائس نہیں ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس صورت میں پاکستان مسلم لیگ نون کو حکومت میں آنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو مسلم لیگ نون، کیوں میں بلیو کرتا ہوں مسلم لیگ نون کی صلاحیتوں پہ بلیو کرتا ہوں، لیکن جب یہ آصف زرداری کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے اور دوسری پارٹیوں کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے تو ان کی جو پارٹی ہے وہ دوسری پارٹیوں کے تھرو بلیک میل ہو سکتی ہے، اور جو پراپر مینڈیٹ نہیں ملا ہوا تو اس کی وجہ سے حکومت میں آئیں گے تو یہ تنگ ہوں گے، ان کو دوسری پارٹیاں جو ہیں وہ اپنی شرطیں منوائیں گی، اور اس طرح سے سننے میں آ رہا ہے کہ شاید نواز شریف بلاول بھٹو وزیر اعظم ہوگا اور نواز شریف جو ہے وہ صدر ہوگا۔ میرے خیال میں یہ ورسٹ آپشن ہے۔ دوسری آپشن یہ ہے کہ شاید نواز شریف جو ہے وزیر اعظم ہوگا اور آصف زرداری پریزیڈنٹ ہوگا۔ یہ سب صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ میرے خیال میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو کھچڑی بن چکی ہے اس وقت، اور میں چاہتا ہوں کہ
پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے اسپیشلی کہ یہ اس طرح کی جماعت کو اگر آرگنائز کریں اور صرف پنجاب میں حکومت کریں اور مرکز میں حکومت نہ کریں، کیونکہ اس طرح سے حکومت کرنے سے ان کی جو گرتی ہوئی ساکھ ہے یہ اور زیادہ چانسز ہیں کہ اور زیادہ جو ہے وہ بگڑ جائے گی۔ تو پٹواریوں اس وقت اس بات کو ایڈمٹ کر لو کہ ہماری پارٹی جو ہے اچھی پوزیشن میں نہیں ہے، اور اگر بہتر جانا ہے تو سیاست دیکھیں، یہ 2 4 5 سال کا کھیل نہیں ہوتا، یہ نسلوں کا کھیل ہوتا ہے۔ تو مطلب 10 15 سال، اگر 5 سال مزید آرام سے بھی بیٹھ جائیں پاکستان مسلم لیگ نون والے، تو میرے خیال میں بہت ہی اچھا ٹائم ہوگا ان کے لیے۔ یہ وقت ہے کہ دوسری پارٹیوں کو جو ہے ان کی پرفارمنس کو انالائز کریں اور اس کے بعد پھر اپنا اگلا لائحہ عمل تیار کریں۔ تو میرا تو یہی سجیشن ہے، پاکستان اگر کوئی میری بات سن رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے لوگوں میں سے، آبویسلی ان کا ذہن میں سب کچھ انہوں نے بنایا ہوگا آلریڈی، ہماری بات تو نہیں سننے والے وہ لوگ، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں بطور مسلم لیگ نون کے جو پٹواری بھائی ہیں میرے، وہ اس بات کو انالائز کریں، اس بات کو سمجھیں کہ حکومت میں آنا بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں خودکشی ہوگی۔ اور میرا تو یہی ایڈوائس ہے کہ حکومت میں نہ آئیں اور اپنے آپ کو آرگنائز کریں، اور یہ کیوں ہار بنی ہے، کیوں ہار ملی ہے، اور کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ اس بارے میں کسی اور وقت ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو۔